ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت. اور پاکستان کے الیکشن پر بات ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کے حوالے سے کافی داستانیں جناب. وہ جو آپ نے پارٹی الیکشن کروائے وہ کلچر تو سامنے آیا کہ آپس میں جو کیا کہتے ہیں گھونسا مکہ اور گریبان بھی کئی جگہ پکڑے گئے. نہیں وہ بالکل صحیح بات ہے، میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ ایسا نہیں ہوا. تو کلچر وہی ہے، وہ یہ لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ نہیں، تحریک انصاف کے یہ لوگ ہیں، یہ میں دیکھنا. دیکھو ایک جگہ اگر ایسا ہو گیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ طریق انصاف ہے، نہیں لیکن جس جگہ اچھا ہوا اس کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ جو کلچر جو نظر آ رہا ہے نا، آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ یہ صرف اور صرف طریق انصاف نے ہمت کی ہے، جرأت جو الیکشن کی ہے، یہ جو الیکشن ٹھیک ہے. میں سی کی پہلی میٹنگ میں بھی شامل تھا لاسٹ ایئر، جب یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ پارٹی میں الیکشن کرنا ہے. اچھا، وہ سی سی میں بھی جو ہمارے پرانے خورشید قصوری صاحب سے یا اور بھی 2-3 رہنما تھے جو دوسری پارٹیوں سیاسی طریقے استقلال سے آئے تھے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اصغر خان صاحب نے الیکشن کروائے، جو جیتے دوسرے پارٹی چھوڑ گئے تھے. ٹھیک ہے، پارٹی کو ڈیمیج ہو جائے گی، پارٹی آدھی رہ جائے گی، لوگ چلے جائیں گے، لیکن خان صاحب کمیٹڈ تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ الیکشن کرانا ہی کرانا ہے. کم از کم ایک جرأت تو کی نا کہ آج تک تقریباً 65 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، کسی بھی پارٹی نے، سب اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں بھی کہتی ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کرانے بھی پڑتے ہیں، اور یہ جو الیکشن کراتے بھی ہیں یہ بھی ایک شیم الیکشن، سب کو پتہ ہے. بہرحال ہم نے ہمت کی، الیکشن کرائے. یہ پہلی دفعہ تھے، کافی جگہوں پر جو ہے وہ متنازعہ بھی الیکشن ہوئے، جھگڑے بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ وہ سارے اس کے بعد پھر لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں فرسٹ ہینڈ ان کو جا کے وہاں ٹکٹوں کے لیے جو جیتے ہوئے. میرے الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. اگر تو رزلٹ آپ کے حق میں آ گیا تو یہ ساتھ رہیں گے، ایسے بھاگیں گے یہ لوگ. پھر وہ یہ نام اللہ کا نام لینا پڑے گا. اس کو ٹکٹ نہیں بھی ملا، اس کے باوجود اس نے کہا میں طریق انصاف میں رہوں گا. نہیں، وہ اس کو اب کون لے گا؟ نہیں یہ تو بات اگر چلا جاتا پھر سب لینے کے لیے تیار ہے. نون لیگ نے کس کو چھوڑا ہے؟ سر اس کو لے لینا تھا، آپ کا بندہ تھا یار. سوائے مشرف کے نہیں، سوائے مشرف کے انہوں نے سب کو لے لیا ہوا. آپ نے مشرف کو بھی لے لیا نا، جس کو ہم نے چھوڑا آپ نے لے لیا. نہیں وہ تو مشرف صاحب کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں بھی کرنا نہیں. پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کیا کہتے تھے. جب وہ پاکستان میں آیا، میاں صاحب نے منصیرہ میں تقریر کی ہے، اس کا نام تک نہیں لیا کہ یہ کس طرح. سر وہ کوئی تنقید کیوں نہیں کر رہے آپ پرویز مشرف پہ؟ دیکھیں نا یہ بات یہ نہیں، تنقید کی بات آپ سنیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہر روز کر رہے ہیں تنقید کی. ایک دن بھی نہیں ہوئی. ایک نہیں، یہ آپ مانیں کہ جس طریقے سے جو تقریر لاسٹ پروگرام میں صاحب کا جلسہ تھا، جو منصرے کے بعد جلسہ ہوا ہے، قصور میں شاید ہوا ہے میرے خیال جلسہ، اس میں میاں صاحب نے بولا دیکھیں اب ایشو یہ نہیں، آپ ٹی وی پہ ہر جگہ بیٹھ کے بات کرنا بڑی آسان ہے. دیکھیں اس کے جتنے کیسز ہم نے بنائے تھے جو ہم کہتے تھے ہم نے کرنے ہیں، آلریڈی وہ کیسز ہیں. ایک کیس رہتا ہے آرٹیکل 6 کا کیس، وہ کیس تب بنے گا جب میجارٹی گورنمنٹ میں آئیں گے اور کریں گے. اگر نہ ہوا تو آپ لوگ ہمارا گربانہ آپ کے ساتھ میں ہوگا، پکڑنا بات. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک ٹیلی فون آیا ہے کہیں سے مقدس جگہ سے، کسی مقدس جگہ سے. اچھا ازیوم کر لینا، کچھ چیز کر لینا. عمران صاحب بھی تو یہی کہتے تھے مشرف خان نے بڑے نہیں وہ تو عمران خان صاحب تو پہلے ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ساتھ تھے نا، وہ بھی کہہ سکتے تھے کرنا. جب 62-63 کی بات آئے گی تو مشرف کے اوپر بھی چیز وہ آئے گی. ایک چیز غلط کی ہے تو بولیں. ہم نے بولا ہے کہ جناب گورنمنٹ آئے گی، اگر 66 آرٹیکل کا اگر ہم اس کے اوپر چارج نہیں لگواتے اور ہم کام نہیں کرتے، مشکل کام ہے. آرمی چیف کو کٹہرے میں لانا آسان نہیں ہے. سن تو لیں بات. تو اب ایک کٹہرے میں لانا، دیکھیں کٹہرے میں پہلے بہت کچھ نہیں آیا تھا. پہلے پرائم منسٹر میں آیا تھا، کٹہرے میں گیا نا پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا. نہیں آرمی چیف کو تو آج تک آپ ہاتھ کوئی لگا نہیں سکا. ہر جب شروعات ہوتی ہے نا کسی کام کی، اس پہلے شروع ہوتا ہے، ایک پہلا بنتا ہے. شاید پہلا مشرف صاحب بن جائے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. شاید یہ بن جائے. اب ٹائم تو دو. ٹائم سے پہلے آپ ہم سے ڈیمانڈ کرو کہ ہم کریں. اس ٹائم آپ میاں صاحب سے کیا بولتے ہیں؟ میاں صاحب کیا بولے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کے کیسز تھے وہ آلریڈی کورٹ میں ہیں کہ نہیں ہے، اس کی ضمانتیں وہ کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ ہو رہی ہے نا. جب اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا، کیا وہ میجارٹی گورنمنٹ میں آ رہا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ والا بھی چکر نہیں. ہاں جی، ٹیکنیکل گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں. ہم اس کو اتنا ہوا نہیں بنانا چاہتے. یہ الیکشن سیزن ہے سر، ہم اس کو اتنی فوٹیج دیں، اتنی امید دیں کہ اس کا اتنا گراف اونچا کر دیں. نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اس کو سیاسی سماعت ہینڈل. اچھا آپ کا مقابلہ نہیں، آپ کا مقابلہ ہے عمران خان سے. باہر تھے آپ تو روز میاں صاحب کہتے تھے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہے. اب اس سے مقابلہ نہیں ہے، عمران خان سے مقابلہ ہے. ابھی وہ اس کے بارے میں کس نے کہا عمران خان؟ دیکھیں عمران کہاں پہ سیٹوں میں ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے. کینڈیڈیٹ 7 تاریخ کے بعد سامنے آئیں گے. کہاں کون کینڈیڈیٹ آ رہا ہے. ابھی تو معاملات چاہ رہے ہیں نا. 15 بندے کھڑے ہو رہے ہیں. مین سیٹوں میں کون لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ شاہ قریشی کھڑا ہو رہا ہے 4 سیٹوں پہ، جوید ہاشمی کھڑا ہو رہا ہے 3 سیٹوں پہ، عمران خان کھڑا ہو رہا ہے 4 سیٹوں پہ. یہ 15 سیٹیں تو یہ بن گئی نا.
ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کریں 1 to 1 سیٹ پہ، تب میں اب آپ کے پوائنٹس کی بات کروں. اس کے بعد سیٹیں رہ کون نہیں جاتی ہیں، کینڈیڈیٹ کون سے ہیں آپ کے پاس، کہاں جیتو گے آپ لوگ. بات میرے پاس آپ اس سینس میں بات کر لیں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی سیٹ پہ کیسے کیسے لوگ جیتے ہیں. آپ کے لاہور شہر کے اندر سے 8 سیٹیں آج واپس ہو گئی ہیں. ہم نے الیکشن نہیں لڑنا وہاں پہ، کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں الیکشن ہم نے کرا دی، بالکل اچھی بات ہے، جو ماننے والی بات ہے. ایک جمہوری پارٹی نے ایک اچھا اقدام کیا. میں سیاسی ورکر ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا کہ وہ غلط کام ہوا، اچھا کام ہوا ہے. وہی بات کرتا ہوں، ہمارے جب نون لیگ کے وہاں پہ ہمارے ضلع لیول پہ الیکشن ہوتے وہ سیم سسٹم پہ ہوئے تھے. لوگوں نے جو ممبر تھے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے لوگ. میاں صاحب نے کوئی بندہ نہیں گوندل صاحب آپ پرانے سسٹم کا ایک حصہ ہیں، پٹواری اور تھانے دار کا. آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی سسٹم میں مسلم لیگ نون جیت جائے گی. ایک دن پہلے جلسہ اناؤنس کیا ہم نے کہ منسارے میں میاں صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں. وہاں کوئی ہمارے گورنمنٹ تھی، ہمارے پٹواری تھے. کراؤڈ بڑا تھا کہ نہیں تھا بڑا؟ میاں والی سے لوگ وہاں پہ کم تھے. اگر آپ آبادی دیکھیں میاں والی میں کراؤڈ زیادہ تھا. وہاں پہ کتنے بندے آئے؟ 5000 بندہ آیا تھا نا. وہاں پہ کتنے بندے تھے؟ لاکھوں بندہ بیٹھا ہوا تھا. اگر لاہور شہر میں جلسہ ہوتا ہے تو لاہور شہر ہمارا گڑھ ہے. وہاں پہ اگر ہم لوگ ہمارے باہر لے کے آتے ہیں تو ہماری لوگ ہمیں جانتے ہیں. آپ کوئٹہ کیوں نہیں جاتے؟ سر کوئٹہ بھی جائیں گے جلسہ. سر جلسوں کی سیاست آپ نے کرنی ہے تو دیکھیں. نہیں ویسے بھی ملک ایسا ہے، وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کرنا چاہیے، ان کو تسلی دینی. کوئی آدمی بھی نہیں جاتا. شبیر صاحب اپنی باری پہ آپ ایک پوائنٹ لکھ لیں، بولے جب آپ ٹائم ملے گا بولیے گا. کوئٹہ بھی جلسے کریں گے انشاءاللہ، سوات میں بھی جلسے کریں گے، اور لاہور میں بھی آپ کو اسی مینار پاکستان میں جلسہ کر کے دکھائیں گے. نہیں وہ تو آپ کا اپنا شہر ہے، اس کی بات نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ سوات اور کوئٹہ کا کوئی پلان ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم چینج لا نہیں، لوگوں کو آپ نے پلان تو دینا ہے، منشور تو بتانا ہے نا. منشور آلریڈی ہم نے دے دیا کہ جناب پورے وہ کتاب منشور نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. وہ پرانا دور ختم ہو گیا. کسی اور نے سمجھا دیا ہے، کسی اور نے کوئی چیز دی ہے. صرف اس بات پہ نعرہ کر دیں 90 دن میں سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا، یہ باتیں ہیں. اچھا کتنا یہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جو عمران خان صاحب، آپ اس جلسے میں تھے مینار پاکستان، انہوں نے کہا میں سچ بولوں گا. سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. وہ آ کے یہ کہیں گے یار میں ٹھیک ہی نہیں کر سکتا. خان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے. نہیں ایکسپیکٹیشن. اچھا میں سوال ذرا تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ایک ہے نا سسٹم ہے کہ آپ ایک دن میں 10 دن میں 2 سال میں 5 سال میں ایک سسٹم ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. خان صاحب آئیں اور سچ بول دیں، چلیے آپ پرائم منسٹر بن گئے، آپ نے آ کے کہہ دیا جی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں کیا کروں. تو وہ سچ بولنے سے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا، نہیں سچ کچھ پریکٹیکل کام کرنے سے ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی جیسے سفارش کلچر ہے پاکستان میں عام ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کسی کا کوئی واقف کار ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی کام ہو اس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے. تحریک انصاف میں جس دن میں نے جوائن کی تھی تو مجھے شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں سفارش کا کلچر نہیں چل سکے گا، کیونکہ جب یہاں پارٹی بنائی گئی تو کچھ لوگ جو میرے ساتھ تھے ان کا کوئی عزیز تھا پاکستان میں، اس کو کینسر کی پرابلم تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ بہت کریٹیکل سٹیج پہ ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے شوکت خانہ میں داخلہ کیا جائے، اور آپ خان صاحب لہٰذا آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، آپ ان سے بات کریں تو ہماری مدد کیجیے. اور میں نے بھی سوچا کہ یار نئی نئی پارٹی بنی ہے، بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اتفاق سے میں نے ان کے پی اے سے بات کی تو اس نے کہا اچھا ہوا تم نے مجھ سے بات کی ہے، خان صاحب سے نہیں بات کی. کہ خان صاحب نے تو اپنے والد جب بیمار ہوئے تھے تو وہ بھی جا کے لائن میں لگے تھے، لائن بریک نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کیا گیا تھا. پہلی جو اویلیبل ڈیٹ تھی وہی دی گئی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کام نہیں ہونا. تو اس دن سے لے کے آج تک یہ تو ہمارے دماغ سے نکل گیا، یعنی کہ سفارش نہیں ہے. سفارش اسی طرح دیکھیں کوئی بھی جو کام کرنا ہوتا ہے نا پہلے وہ لیڈر کر کے دکھائے گا، پھر ہم اس کو فالو کریں گے اور بغیر کہے فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے خان صاحب نے وہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے آسان ہے قانون پہ عمل کرنا اگر آپ پہلے خود کرتے ہیں تو. اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا کہ 90 میں کہتا ہوں ایک دن میں جو چیز وہ پتہ ہے ہم کو وہ نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں کوئی کرے گا. یعنی کہ رزلٹ اگر اناؤنس ہو گیا، عمران خان صاحب سویپ کر گئے، آپ کی پارٹی نے سویپ کر لیا، آپ سمجھیں پاکستان چینج ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں گرانٹیڈ سے پہلے دن ہی دیکھیں چینج اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے چلیں آغاز ہو جائے گا، سارا آغاز ہو جائے گا تو نہیں، لیکن الحمدللہ نہیں اگلے دن تھانے میں رشوت نہیں کوئی لے گا. پٹواری کی بات میں آپ کو کروں، آپ گراؤنڈ ریالٹی میں تھوڑی سی بتا دوں آپ کو. ایک منٹ. پٹواری کی جو تنخواہ ہے اگر فرض کرتے ہیں کہ 20,000 ہے 30,000 ہے تو وہ 50,000 روپے کی کوٹھی میں اس نے اپنا آفس بنایا، وہ 10 ملازم رکھے ہوئے. اگلے دن وہ وہاں پہ اس کا کرایہ نامہ ختم ہو جائے. میرٹ پہ ہوگا. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ہمیں دیکھا جائے گا کہ ملک کے لیے کس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے، وہاں سے شروع کیا جائے گا. جیسے کہ میرے حساب سے کرپشن ہے،
جن لوگوں نے یہ میں پیسے کرپشن کی بات کر رہا ہوں. جن لوگوں نے یہ پیسہ لوٹا, نہیں مین پٹواری نے 50,000 کا کیا, اس 50,000 لے کے کیا نہیں سسٹم سارا دیکھیں ٹاپ سے شروع کریں گے کوئی ڈیٹیل بات اور انشاءاللہ تعالیٰ نیچے تک یہ جائے گا گرنٹیڈ. میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اگر وہ خود کلین ہے, خود کلیئر ہے, تو نیچے والے کرپٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ اوپر والا کرپٹ ہے تو نیچے سارے کرپٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نے جو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ایک خواب ہے, اللہ کرے حقیقت بنے کہ رزلٹ آ گیا اور کچھ چینج کا آغاز ہو گیا, پٹواری صاحب دفتر نہیں آئیں گے, اس کو پتا ہے کہ پٹواری تو بعد میں نمبر آئے گا نا. میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جس سے ایک عام آدمی جو ہے جو افیکٹ ہے, تھانے سے افیکٹ ہے. میں ڈیٹیل آپ کو تھوڑی دیتا ہوں, ایک وقفہ لے لیں, آپ سے شروع کرتے ہیں, پاسبل جو ہے وہ وقفہ چھوٹا سا لے لیں. اور شہزاد گوندل صاحب جو ہے نا وہ مسترب ہیں کہ وہ ٹائم دے طریقے انصاف کریں. چلیں وہ اب پتہ نہیں, میں اب آپ کو دے رہا ہوں ٹائم. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو ای میل کر دیجئے info@tv1canada.com, یا آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں ان لیڈروں سے بھی, اور جو ہمارے آئندہ آنے والے مہمان ہیں 11 اور 12 مئی تک جو اسپیشل الیکشن پروگرام ہوں گے. اگر آپ کی کوئی رائے ہے کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو.